الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ میرے عزیز اور بزرگوں، ہم سب پر ضروری ہے کہ ہم اپنے مالک حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح پہچان حاصل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان معرفت اللہ کی قدرت سے اور اللہ کی معرفت اور اس کی محبت اللہ کی نعمتوں کے تذکرے سے ہوتی ہے۔ اور اس چیز پر باقی رہنا، اللہ کی معرفت پر جمے رہنا، ایمان پر ثابت قدم رہنا، یہ اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت اور فکر آخرت سے ہوتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے اور بار بار اس کو اپنے ذہنوں میں چلانا ہے، اور بار بار اس کے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ، اپنے دوستوں میں، اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خود صحابہ سے فرماتے ہیں، احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، اللہ سے محبت رکھو اس وجہ سے کہ اللہ تمہیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ یہ آپ تعلیم دے رہے ہیں کہ ہم سب پر ضروری ہے کہ ہم اٹھے بیٹھے اس تصور میں لگے رہیں، اس کا تذکرہ آپس میں کریں کہ میرے پاس اللہ کی کتنی نعمتیں، اللہ نے میرے لیے کس طور پر زمین اور آسمان کا نظام چلایا، اللہ کھانے کی کتنی نعمتیں، پینے کی کتنی نعمتیں، سانس کی نعمتیں، دیکھنے کی نعمتیں، سننے کی نعمتیں، سونگھنے کی نعمتیں، چکھنے کی نعمتیں، ہر طرح کی نعمتیں ہمارے اپنے بدن میں، دنیا کی پھیلی ہوئی مخلوقات میں، اللہ کی پیدا کردہ تمام چیزوں میں اللہ کی نعمتیں ہمارے لیے پھیلی ہوئی ہیں، اس کا ہم تصور کریں۔ کہ کیسے اس مالک نے میرے دنیا کے باقی رکھنے کے لیے اور میرے جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اور میرے بچوں کی حاجتوں کو اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس مالک نے میرے لیے زمین سے دانے اگائے، اس مالک نے مجھ تک روزی پہنچانے کے لیے
ان دانوں کی حفاظت کے لیے جو زمین میں ڈالے گئے تھے، ان کو کیڑوں مکوڑوں سے بچانے کے لیے اللہ نے اپنا فرشتوں کا پورا نظام چلایا۔ کھیتی جبکہ پہلی کوپل اس کی نکل رہی تھی، پرندوں سے اس مالک نے اس کو بچایا۔ اس اللہ کا کام ہے یہ، دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی۔ کسان تو ڈال کر کے اپنے گھر میں سویا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی اپنی خالقیت کی، پیدا کرنے کی اور اگانے کی اللہ کی جو صفت ہے، وہ صفت اس کی کام کر رہی تھی۔ ہم سوئے پڑے تھے، اللہ اس کی حفاظت میں لگا ہوا تھا۔ ہم سوئے پڑے تھے، اللہ کا سورج اور اللہ کا چاند اس میں کام کر رہا تھا۔ یہ اللہ نے میرے لیے کیا۔ یہ تو ایک مثال میں نے آپ کو دی، ایک نمونہ ہے، ورنہ دنیا میں ایسے بھی حالات ہوتے ہیں، آدمی کھاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ پیٹ میں روزی پہنچا کر کے بھی اللہ نے اس روزی کو ہضم کرنے کا نظام بنایا۔ میرے بدن کے جس عضو کو جتنی مقدار کی طاقت کی ضرورت تھی، اس روزی کے ذریعے سے اللہ نے اسے پہنچایا اور اس عضو کو چلایا اور باقی رکھا۔ اور پھر اللہ چلاتے ہیں ہر ایک کو۔ کتنی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی انواع کو، اقسام کو، نعمتوں کے پرکار کو بھی ہم گن نہیں سکتے۔ نعمت گننا تو دور کی بات۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے محبت کرو، اور محبت کی وجہ بھی فرمائی لما یغدوکم من نعمہ، اللہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ میرے اپنے کرنے سے نہیں ہوا، یہ قارونی بول ہے۔ انبیاء کے بول یہ تھے کہ جو کیا ہے، جو ہوا ہے، وہ اللہ نے کیا ہے۔ مکہ فتح ہو رہا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی انجز وعدہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اس اللہ نے اپنے بندے کی مدد فرمائی۔ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور تمام لشکروں کو اس اللہ نے اکیلے نے شکست دی۔ نبیوں کے بول جو ہمارے لیے نمونہ ہیں یہ ہیں کہ جب بھی ہمیں یہ نظر آ رہا ہو کہ یہ کچھ کام ہوا، اس کام کے ہر اچھے کام کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے کہ یہ اللہ کے کرنے سے ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں الذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین، اللہ وہ ذات ہیں جو مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا میں محنت کرتا ہوں، میں کماتا ہوں، میں لاتا ہوں، نہیں، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے۔ میں جب بیمار ہو جاتا ہوں، یوں نہیں فرمایا جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے، کہ اللہ کی طرف اس کی نسبت نہیں کی۔ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ ہے اپنے زبان کے ایمانی بول کہ جب آدمی اٹھے بیٹھے ہر حال میں اللہ کی نعمتوں پر نظر رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور بخشش کی طرف نظر ہوگی، اس پھیلی اللہ کی پوری کاریگری میں اللہ کی قدرت پر اس کی نظر ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر حال میں اس کو محبت باقی رہے گی۔ کسی حال میں اس محبت کے چھوڑنے پر دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا نقصان نظر آ جائے، وہ اس کو جھیل سکتا ہے، اس مصیبت کو وہ برداشت تو کر سکتا ہے، لیکن ایمان سے محروم ہونے کا سودا نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ کی نعمتوں کا
اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کا جب استحضار ہوگا، یعنی پورا دھیان رہے گا، تو ایسی صورت میں ایمان پر ثابت قدمی کی نعمت اللہ نوازیں گے۔ اللہ بڑے غیور ہے، غنی ہے، اس کو کسی کی کوئی پڑی نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کریں گے تو اللہ کی شان گٹ جائے گی، وہ تو ایسے غنی اور بے نیاز ہے، ایسے غنی اور بے نیاز ہے کہ بڑے سے بڑے اولیاء کو اور حافظ القرآن کو، حافظ الحدیث کو، کئی بزرگوں کے اور کئی ولیوں کے جو اس اگلے زمانے میں بڑے اونچے پائے کے اولیاء تھے، ان کے وہ شیخ تھے، لیکن پل جھپکنے میں اللہ نے ایمان کی نعمت سے محروم کر دیا۔ اللہ غنی ہے۔ ابو عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ جنید بغدادی کے شیخ ہیں، شبلی کے شیخ ہیں، حج کے سفر پر جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کس وجہ سے اللہ کی طرف سے ناراضگی ان پر اترتی ہے اور ایک لمحے میں ساری نعمتوں سے اللہ پاک نے انہیں محروم کر دیا۔ بہت ڈرتے رہنے کی چیز ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ ابو عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ کا قصہ بیان فرماتے اور فرماتے ہم اور ہماری محنتوں کی کیا حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، ابو عبداللہ اندلسی کی کیا خدمات تھی، کتنے بڑے کام انہوں نے کیے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان سے کسی سبب سے انہیں محروم کر دیا۔ 1 سال تک وہ جنگلوں میں بھٹکتے رہے، خنزیر چراتے رہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے ایمان پر ثابت قدمی کو۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک، روایات میں ہے اس قسم کی دعائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امت کو تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ تو نبی تھے، آپ معصوم تھے، آپ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد دنیا میں ہر قسم کے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معصوم اور بچائے رکھا ہے، لیکن پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ میں تیری پناہ میں اپنے آپ کو اس بات سے دیتا ہوں کہ میں ایمان سے پھر جاؤں، میں شرک میں مبتلا ہو جاؤں۔ آپ دعا کر رہے ہیں۔ کس وقت ہماری زندگی کا کوئی گناہ، کس وقت ہماری زندگی کی کوئی معصیت، رب کو ناراض کرنے والا کوئی کام اللہ کی نظر میں پکڑ کا سبب بن جائے اور اللہ تبارک و تعالی ایسے حالات قائم کر دے کہ جس کی وجہ سے سارا معاشرہ دیکھتا رہ جائے اور آدمی ایمان سے پھر جائے۔ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو لے کر کے بار بار اس کے مذاکرے کی ضرورت ہے۔ ہمارا بچہ دنیا کے کسی کام کو کرے جو جائز درجے میں ہے، اس کو حرام نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ دنیا کے جس کام میں جا رہا ہے اس کام میں جانے سے پہلے اس کو خوف خدا کی تعلیم دی جائے، اس کے دل میں یہ بٹھایا جائے کہ بیٹا یا بھائی جو بھی ہے کہ جو آپ کریں گے سب اپنی جگہ پر، لیکن پہلے کل اللہ کے دربار میں منہ دکھانا ہے۔ یہ عقیدہ یقینی ہے کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہونی ہے، مالک کے دربار میں، اللہ کے دربار میں سب کو حاضر ہونا ہے۔ اولین اور آخرین، اگلے اور پچھلے، سب لکودک ایک میدان میں جمع ہوں گے، سب کے حساب ہوں گے اور ساری انسانیت جمع ہوگی۔ ہمارے چھوٹے ہوں گے، ہمارے بڑے ہوں گے، سب لوگ موجود ہوں گے۔ سب کی موجودگی میں اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کا انصاف کے مطابق فیصلہ فرمائے گا۔ یہ یقینی عقیدہ ہے، یہ ہونا ہی ہے۔ بیٹا اس دن کی رسوائی بڑی رسوائی ہے، اس دن کا بچاؤ
ایمان پر ثابت قدمی سے اور اعمال صالحہ کو ہمیشگی کے ساتھ اختیار کرنے سے ہوگا، نبی کی محبت سے ہوگا، نبی کی سچی اتباع سے ہوگا، نبی کی صحیح پیروی سے بچاؤ ہوگا۔ دنیا کا کوئی سامان، دنیا کے کوئی دوست، دنیا کے کوئی اسباب کل قیامت کے میدان میں کام دینے والے نہیں ہیں۔ قرآن میں موجود ہے، قرآن نقل کر رہا ہے کہ اس زمانے کے کافروں نے اس زمانے کے مومنین کو یوں کہا، تم کفر اختیار کر لو، جو گناہ ہوں گے سارے ہم جھیل لیں گے۔ میرے بھائیوں، کسی کی بات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے اپنی پہچان جو کرائی ہے، ایمان والے گھر میں پیدا کیا ہے، لیکن پیدا ہو جانا یہ اکیلی کافی بات نہیں ہے، ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے مرنا یہ ہمارے لیے ایک اہم چیز ہے۔ اور صرف اپنا نہیں، ہمیں اپنی ذاتی طور پر اور جتنے ہم پہچان میں لوگوں کو رکھتے ہیں، جہاں تک ہماری پہنچ ہو سکتی ہے، ان لوگوں کو ہم ایمان پر ثابت رکھنے کی محنت میں ہم لگے رہے۔ ہمیں جس صلاحیت سے اللہ نے نوازا ہے، اس صلاحیت کو، اس طاقت کو اللہ کے دین کے بچانے پر لگائیں۔ ہمارے لیے بدن میں اور دل میں گھبراہٹ پیدا ہو جانی چاہیے۔ ایک ایمان رکھنے والا کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد وہ اپنے ایمان سے محروم ہو رہا ہو، ہمارے دل میں بے قراری ہونی چاہیے، ہماری راتوں کی نیند اڑ جانی چاہیے۔ اللہ سے خوب مانگنا چاہیے۔ اور اللہ نے ہمیں جو صلاحیت دی ہے، جو مال سے نوازا ہے، اس مال کو تالیف قلب، ایک زمانے میں، شروع زمانے میں جب کوئی آدمی اسلام پر نہیں تھا تو زکوٰۃ کے دیے جانے کی جگہوں میں یہ بھی تھا کہ چاہے وہ ابھی مومن نہیں ہے لیکن اس کو اسلام سے قریب کرنے کا وقت ہے، اس کو بھی دو۔ اگرچہ یہ چیز اب باقی نہیں ہے، لیکن ایسے مومن بندے جو دور دراز گاؤں میں اندر میں رہتے ہیں اور جن کے احوال سے ہم واقف نہیں ہیں، ہماری اپنی ذمہ داری ہے، اللہ نے ہم کو نعمت سے نوازا ہے، ہم اندر اتریں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ارتداد کا دور آیا اور جہاں کہیں بھی کفر کا انقلاب برپا ہوا، اس کی بنیاد گاؤں سے شروع ہوئی تھی۔ پڑھیے اتہاس کو اور تاریخ کو، یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں سمرقند میں، بخارا میں اور جہاں جہاں کہیں بھی حالات بنے، اس کی ابتدا شہروں سے اور ہمارے بھرے علاقوں سے نہیں ہوئی تھی، اس کی ابتدا اندر کے وہ اکا دکا رہنے والے اور بہت دور دراز آباد لوگوں سے ابتدا ہوتے ہوتے ایسے آگ بھڑک اٹھتی ہے کہ اب ساری پبلک کے ملے بھی اور محنت سے بھی وہ بجھتی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں نعمت دے رکھی ہے، ہم اندر اترے۔ زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہیں تو ان کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے وہ مال جو ہم ان کو اسلام باقی رکھنے کے لیے اگر خرچ کریں گے، کل قیامت کے دن یہی مال کام لگنے والا ہے۔ ان کی خبرگیری کریں۔ بعض لوگ ایسی پریشانیوں سے گزرتے ہیں کہ کسی بیماری میں وہ مبتلا ہوتے ہیں، ان کی بچے کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، اس وقت سر پر جو ہاتھ رکھ دیتا ہے وہ اس کے ہاتھ کے شکار بن جاتے ہیں، اس لیے کہ دل میں وہ صحیح ایمان مضبوط نہیں ہوتا۔ جو سہارا بن گیا وہی ان کا پیشوا بن گیا۔ اور اسی طرح روزانہ گھر سے جب بچے نکلیں، ان بچوں کو بار بار کہیے کہ بیٹا ہم سب پہلے مومن ہیں۔ مومن کا ہر کام کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور ہمیں اللہ کو حساب دینا ہے۔
دنیا میں جہاں انقلاب پیدا ہوا ہے، اس انقلاب کے پیدا ہونے کے لیے یعنی حالات کے پلٹاؤ کے لیے ایسے کچھ لوگ اور ایسی ایک جماعت بن جاتی ہے جن کے دل میں کسی چیز کو دیکھ کر کے بے قراری پیدا ہو جاتی ہے. کوئی ایک شخص بھی ایسا بے قراری لے کر کے پیدا ہو جائے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی اس بے قراری پر حالات پلٹاتے ہیں. ایک مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، ان کی اس بے قراری کو اللہ نے وہ پسند فرمایا کہ پوری دنیا میں وہ کام چل گیا. ایک حضرت مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ تھے، ان کی وہ بے قراری تھی، اس بے قراری کی بنیاد پر پوری دنیا میں اللہ پاک نے دین کے محنتوں کے اور دین کے قلعوں کی جال بچھا دی. دل ایک تھا، بے قرار ایک شخص تھا. اگر گھر کا ایک فرد اپنے گھر کے لیے ایمانیات پر جمنے کے لیے، اسلامیات پر باقی رکھنے کے لیے، اسلامی زندگی پر جمانے کے لیے، اللہ کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں باقی رکھنے کے لیے اور پیدا کرنے کے لیے اگر بے قرار ہو جائے اور گھر میں لے کر روزانہ 2-4 منٹ ان سے بات کرے، ہو نہیں سکتا کہ انہیں دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی لالچ دی جائے اور وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ہو نہیں سکتا. وہی ہوتا ہے جہاں لوگوں کی طرف سے فکر نہیں ہوتی اور پھر کوئی اور ان کے لیے تسلی کا ذریعہ بن جاتا ہے اور پھر وہ شکار ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں، ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تھے اور امت میں ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو پوری دنیا سے بدکاری کو بٹھانے کے لیے اور لوگوں کو اپنے مالک ایک حقیقی اللہ سے پہچان کرانے کے لیے تھے. ہم تو اپنے بچاؤ کی پوزیشن پر آ گئے. ہم اپنی ذمہ داری سے، اپنے مقصد سے کتنے غافل ہو گئے کہ ہم ابھی دنیا میں اللہ کی پہچان کرانے کا آگے کا کام کرنے کے بجائے اب اپنی نسلوں کی بچاؤ کی پوزیشن پر ہے. راتوں کو اٹھیں، اللہ سے مانگیں، بے قراری پیدا کریں. غفلت کا وقت نہیں ہے. شیطان اپنی پوری محنت میں لگا ہوا ہے. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو بے راہ بنا کر لاؤں گا. اور اللہ نے فرما دیا ہے کہ تو اور تیرے سارے پیروکار، تیری پیروی کرنے والے، تیرے پیچھے چلنے والے سب کو جہنم کے جیل خانے میں بھر دوں گا. اللہ غنی ہے. وہ ابو عبداللہ اندلسی جن کا قصے کا ابھی میں نے اشارہ کیا، 1 سال کے بعد 1 سال تک وہ کفر پر رہے اور لوگ ان سے ملنے گئے اور پوچھا آپ پورے قرآن کریم کے حافظ تھے، تمہیں قرآن یاد ہے؟ کہا کہ ہاں مجھے ایک آیت یاد ہے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کرے وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. بالکل ان کی حالت پر سیٹ ہو رہی تھی وہی آیت یاد. لوگوں نے پوچھا آپ تو پورے احادیث کے بڑے ذخیرے کے حافظ تھے، تمہیں کچھ احادیث یاد ہیں؟ کہا کہ ہاں مجھے ایک حدیث یاد ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے اسے مار ڈالو. میرے بھائیوں، اللہ بڑا غنی ہے. گھروں میں بے قراری پیدا کرے. حضرت پیر ذوالفقار نے روس کا جو انقلاب کا اعلان کیا، 50-70 سال تک وہ دہریت کا غلبہ رہا اور دہریت کا نظام چلتا رہا. دہریت یعنی ناستک، کوئی خدا نہیں، کوئی مالک نہیں، ساری دنیا آٹومیٹک چلتی ہے. حضرت فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ سمرقند پہنچا، جمعہ کی نماز میں جمعہ کا خطبہ دیا
اس کے بعد لوگوں سے ملاقات ہوئی، کچھ نوجوان آئے اور یوں کہا آپ ہمارے گھر چلیے۔ مسجد بڑی بھری ہوئی تھی، حضرت نے فرمایا بھائی اتنے سارے لوگ موجود ہیں کیسے گھر چلیں گے؟ وہ پاس میں امام صاحب کھڑے تھے، مفتی صاحب کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں ان کے گھر چلنا ہوگا۔ حضرت نے دعوت قبول کی۔ جب جانے لگے سب کی ملاقات کے بعد تو گاڑی میں بیٹھ کر کے حضرت سے انہوں نے فرمایا کہ جس کے گھر ہم ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، جس زمانے میں روس نے دہریت کے نظام کا انقلاب کا اعلان کیا تھا، ان کی والدہ 20 سال کی نوجوان لڑکی تھی۔ اس زمانے میں ہمارے بزرگان لوگوں کو ایمان کی، مومنوں کو ایمان کی دعوت دیتے بھی گھبرا رہے تھے۔ یہ نوجوان عورت کھلے عام مسلمان لڑکیوں کو ایمان کے ان کے ساتھ بحث کرتی، ایمان کی دعوت دیتی، اور ایمان کی طرف ہزاروں لڑکیوں کو اس عورت نے، جو اس زمانے کی جوان العمر لڑکی تھی، اس نے لوگوں کو ایمان پر لایا۔ ہم ڈرتے تھے، ہم اسے کہتے تھے کہ بیٹی تو جوان ہے، تیری عزت کہ یہ تار تار کر دیں گے، تیری عزت لوٹ لی جائے گی، تو ذرا تنہائی میں بات کر۔ تو وہ کہتی میرے اللہ کا دین اور اسلام میری عزت سے بڑھ کر کے ہیں، میری عزت جا سکتی ہے، میرے کپڑے اتار دیے جا سکتے ہیں، لیکن اسلام برباد ہو رہا ہو، مٹ رہا ہو، یہ مجھ سے ممکن نہیں۔ جب ان کے قریب پہنچے، یہ گھر کے آنگن میں 70 سال گزر چکے تھے، ان کی عمر 90 سال ہو چکی تھی، ایک پتلی سی چادر اوڑھے تھی۔ دور جا کر کے ہم نے سلام کیا، اور حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے درخواست کی کہ اماں ہم تمہارے پاس دعا لینے کے لیے آئے ہیں۔ چادر ہی چادر میں ہاتھ اٹھاتی ہے، اور پہلا کلمہ جو ان کی زبان سے دعا کا نکلتا ہے، اس عورت کا جس کی 70 سال اپنی زندگی کے 70 یعنی 70 سال اس کے دعوت ایمان پر لگے ہیں اور لوگوں کے ایمان اور اسلام پر لانے کا وہ سبب بنی ہے، پہلا جملہ تھا اللہ ایمان کو سلامت رکھے۔ حضرت فرماتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس عورت کو جس نے اتنی لمبی مدت اتنے کڑے حالات میں اور نازک حالات میں ایمان کی محنت کی ہے، اس کی زبان پر اگر دعا آتی ہے تو پہلے ایمان کی سلامتی کی کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی فکر کی چیز ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ان کو سکرات کا وقت چلتا ہے، حالانکہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو اس زمانے کے خلیفہ اور امیر کے کانا پھوسی کر کے ایک فتنے میں آپ کو مبتلا کیا گیا کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں۔ حضرت نے اس پر کوڑے کھائے اور یہ عقیدہ امت کے سامنے پیش کیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ وہ کاغذ جس میں لکھا جائے وہ کاغذ مخلوق ہے، لیکن وہ اندر لکھی ہوئی جو عبارت ہے، جو کلمات ہے، وہ اللہ کے کا کلام ہے۔ اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، اللہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اللہ کا کلام کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت کو کوڑے لگائے گئے۔ بعض علماء نے حضرت کو درخواست کی کہ حضرت آپ اس کو ذرا بات پھیر کر کے کہہ دیجئے تاکہ آپ مصیبت سے بچ جائے۔ حضرت نے فرمایا جیل کے باہر جہاں سزا دی جا رہی تھی، باہر لوگوں کو دیکھو کس حال میں کھڑے ہیں، عوام پبلک کھڑی ہے، قلم اور دوات اور کاغذ لیے کھڑی ہے کہ قرآن کے متعلق ہمارا عقیدہ وہ رہے گا جو امام احمد ابن حنبل فرمائیں گے۔ میں بات گوڑ مڑ کر کے کہوں گا، لوگ نہیں سمجھیں گے، لوگ فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا تھا ہمارے حق پر ہونے اور ہمارے دشمن کے باطل پر ہونے کا فیصلہ ہمارا جنازہ کرے گا۔ مقابل کے لوگ وہ تھے کہ جن کے جنازے میں انگلیوں پر گنے جانے کے، پوروں پر نہیں، انگلیوں پر گنے جانے کی مقدار میں لوگ تھے۔ حضرت کی وفات پر جس جگہ پر نماز جنازہ پڑھی گئی، مورخ لکھتے ہیں اس زمانے تک اتنا بڑا مجمع کسی کے جنازے میں، جبکہ سواریوں کی سہولتیں نہیں تھی،
لاکھوں کے مجمعوں میں لوگ حاضر رہے، 20,000 عیسائیوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا صرف جنازے کی کیفیت کو دیکھ کر۔ وہ امام محمد رحمت اللہ علیہ، سکرات کا وقت قریب ہے اور گشی طاری ہوتی ہے، حضرت فرماتے ہیں ابھی نہیں۔ ہوش میں آتے ہیں، بیٹا پوچھتا ہے حضرت کیا فرما رہے تھے؟ ابھی نہیں، کہ شیطان نے آ کر کے مجھے یہ کہا کہ احمد تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، تو میں اسے کہہ رہا تھا ابھی نہیں، ابھی تو میرا سانس چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ بڑے غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ ہمیں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہوگی۔ رات کے اخیر حصے میں اٹھ کر اللہ سے معافی مانگے اور اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے اور پوری انسانیت کے ایمان پر آنے اور جو موجود ہے ایمان پر، ان کے ایمان پر جمنے کے لیے اللہ سے عاجزی کر کے، گڑ گڑا کر کے، رو کر کے دعا کر۔ اور جس کو اللہ نے مال کی نعمت سے نوازا ہے، خصوصاً وہ اندر دور دراز کے علاقوں میں جا کر کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ بھائیو، زکوٰۃ کا مسئلہ بڑا حساب والا ہے، نہیں ہے، کچھ نہیں دے رکھا ہے اللہ نے تو نفلی طور پر دے، کل قیامت کے میدان میں یہ کام لگے گا۔ لوگ اس وقت کاد الفقر ان یکون کفرا، عربی کی کہاوت ہے اور شرعی چیز ہے کہ کفر جو ہے، فقر اور محتاجگی جو ہے، قریب ہے کہ وہ کفر کا سبب بن جائے۔ لوگ اسی کو سہارا دے رہے ہیں اور اسی کے ذریعے سے اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ ہمیں اس کا کچھ نظام بنانا ہوگا۔ جب ہمیں پتا چلے کہ ہسپتال میں کسی کو لایا گیا ہے اور بیچارہ بے سہارا ہے، جائیے، احوال معلوم نہیں ہو سکتے ہو، آپ اگر 10-20 نہیں دے سکتے، 2-4 ہزار دیجئے، نفلی دے دیجئے۔ جس طرح ہو سکتا ہے ہم اپنے بھائیوں کو ایمان پر بچانے کی محنت میں لگیں، مطمئن نہ رہیں۔ جہاں ہم مطمئن ہوں گے وہیں ہم مار کھائیں گے، اور مار جو ہے وہ بدن کی نہیں کہتا، مار جو ہے ہمارے نسلوں کے ایمان سے مرتد ہونے کی، ذہنی ارتداد اور فکری ارتداد میں امت بڑی مقدار میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اپنے نوجوان دوستوں میں جو کوئی سمجھدار ہو وہ اپنے ساتھیوں سے بے تکلف بات کرے، اور بے تکلف بات کر کے کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو اسلام میں شک پیدا ہو رہا ہے، بے تکلف علماء سے ملیں۔ بڑے سے بڑی بات اگر دل میں کھٹکتی ہے، کسی عالم کو پوچھنا، کسی قرآن اور حدیث کے جاننے والے کو پوچھنا یہ عیب نہیں ہے۔ صحابہ نے بڑے بڑے سوال کیے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے آ کر کے پوچھا، یا رسول اللہ، ہمارے دل میں ایسے وسوسے اور شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کو زبان پر لانے کے مقابلے میں ہمیں یہ اچھا محسوس ہوتا ہے کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائے۔ آپ اسلام نے فرمایا ذاک من الایمان، یہ تو ایمان کی نشانی ہے۔ مٹھاس جہاں ہوتے ہیں وہیں چونٹی آتی ہے، جہاں ایمان ہوتا ہے وہیں شک پیدا کرنے کے لیے شیطان محنت کرتا ہے۔ جہاں ایمان ہے ہی نہیں، کفر ہی کفر ہے، شیطان کو کہاں محنت کرنے کی ضرورت۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک کام دوسرا یہ کرنا ہے کہ ہر نوجوان اپنے نوجوان دوستوں میں، ان کے دل میں اگر کوئی شک اور شبہات پیدا ہو رہے ہیں، ان کو ان شکوک اور شبہات سے نکالنے کے لیے جس اللہ والے سے، جس اہل علم سے عقیدت ہو، ان کے پاس لے جائیں۔ اگر وہ اکیلا آنے سے گھبراتا ہو، آپ جا کر پوچھیے، اور ہماری بیٹیوں کی بھی خوب فکر کریں، ہماری بیٹیوں کی خوب فکر کریں۔ ہمارے نسلوں میں بیٹیاں کی اگر حفاظت ہو گئی تو آئندہ کی نسل ایمان پر رہے گی، اور اگر بیٹیوں کو ایمان پر نہیں جمایا گیا، چاہے نوجوان کتنے ہی ایماندار ہوں گے، آئندہ کی نسل کا بڑا خطرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی فکر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما لیں اور مسجدوں کو بھرا رکھیں۔ جو نوجوان مسجد میں رہے گا وہ جائے گا نہیں،
اور جو نوجوان مسجد سے بھٹک گیا اس کو کوئی ایمان پر بچا نہیں سکتا ہے۔